بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا، قرآن کریم میں آیت ہیں کہ جب لوگوں سے بات کریں تو صلح جوئی سے کریں۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ محترم وزیر دفاع کو میں سن رہا تھا، جناب علی، یہ مسئلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم عدولی کا نہیں ہے، بلکہ یہ اس پارلیمان نے یہ سوچنا ہے کہ ہم بحیثیت ایک ادارے اور ایک سپریم ادارے کے عدالتی یا دیگر اداروں کے احکامات پہ عمل درآمد کے حوالے سے کیا رویہ اپناتے ہیں۔ اگر آج اس پارلیمان سے یہ پیغام جاتا ہے کہ پارلیمان نے سپریم کورٹ کے اس حکم کے ساتھ جو عمل ہوا اس کو انڈورسمنٹ دی ہے، تو کیا کسی بھی عدالت، پاکستان کی کسی بھی عدالت میں اگر کوئی حکم جاری ہوتا ہے تو کوئی بھی ادارہ جو ہے ان کے لیے تو یہ نظیر بن جائے گی۔ جناب علی، کل ہی وزیر اعظم پاکستان نے بیان دیا کہ ہم پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، اور محترم بیرسٹر گور صاحب نے اس کو ریسیپروکیٹ کرتے ہوئے ویلکم کہا، اور آج اسی دن رات کو یہ واقعہ ہوا۔ میں خود قانون کا طالب علم ہوں اور یہ حکم نامہ سپریم کورٹ کا میں نے پڑھا ہے، اور اس میں ایک شخص 8 ماہ سے اپنے اہل خانہ سے، اپنے پارٹی کے اکابرین سے نہیں ملا ہے، تو اس میں کسی کا کیا جاتا ہے، کسی کا کیا کچھ بگڑتا ہے کہ اگر کوئی اس سے مل لے، اور وہ شکایت ہے کہ اس کی بصارت متاثر ہوئی ہے، شکایت ہے کہ ان کو بلڈ پریشر ہے، تو کیا پاکستان میں کسی بھی قیدی کو اپنی مرضی کے اسپتال سے علاج کرانا اور اپنے خرچے پہ اس کی نظیریں ملتی ہیں، عدالتی نظیریں ملتی ہیں؟ ماضی میں اس طرح ہوا ہے۔ میری استدعا یہ ہے کہ کیا ابھی تک ہم تک نہیں گئے ہیں لڑتے لڑتے؟ کیا یہ ملک کے عوام یہ جو بیانات آج جائیں گے، میڈیا کی زینت بنیں گے اور پاکستانیوں کو پہنچیں گے، یہ ریاست، یہ ملک جو ہے 3 سالوں سے لوگ تناؤ کا شکار ہیں۔ یہ اس ایوان میں اور باہر مزید تناؤ، مزید جھڑپیں، مزید ایک دوسرے کو تانے دینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر کسی کو احساس ہے تو میری استدعا یہ ہے، محترم خواجہ آصف صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جب بھی میں نے آپ کو ایوان میں سنا ہے، آپ کی زبان ہمیشہ آگ اگلتی ہے۔ بے شک آپ کے ساتھ اپنے دور میں برا ہوا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں 12 جگہوں سے زیادہ پہ یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے مسلمان کے لیے بغض نہیں رکھتے، وہ صلح کرتے ہیں، وہ معاف کرتے ہیں، وہ درگزر کرتے ہیں۔ آپ کی تکلیفیں 6 مہینے کی تھی، عمران خان کی تکلیفیں تو 3 سالوں سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب بس بھی کر دینا۔ کوئی اگر آپ آج یہ بتا دیتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں کہ ہم اتنا ظرف رکھتے ہیں کہ اپنے بدترین دشمن کو بھی جب ہمارے پاس اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی، شیر افضل صاحب۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصہ ضبط کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں، اللہ کو وہ لوگ محبوب ہوتے ہیں۔ ہم اپنی حیات، اپنی زندگی، اپنے عمل میں ان اعمال کو کیوں نہیں دکھا سکتے ہیں جو قرآن کریم کی ہدایات ہیں، جو حضور کریم کی سنت ہیں؟ ہم ہر وقت لڑیں، ہر وقت تانے دیں، آپ نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ آپ نے ماضی میں بھی بڑا ایک شاندار کردار ادا کیا اس ایوان کا ماحول درست رکھنے میں۔ کل ہی وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک بڑا نیک کام کیا کہ جب انہوں نے ان حالات میں بھی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بیرسٹر گور صاحب نے پی ٹی آئی کی ٹرولنگ برداشت کی، لیکن انہوں نے فوراً اس کو ریسیپروکیٹ کیا۔ خدا را اس ملک پہ آپ لوگ رحم کیوں نہیں کرتے ہیں؟
کیوں نہیں آپ میں آپ سے دستبست عرض کرتا ہوں، آپ کیوں نہیں بٹھاتے ہیں؟ ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے کوشش کی، ایک دفعہ پھر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی آپ کے ہاتھ میں رکھی ہو کہ آپ کے ہی طفیل یہ دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں یا حکومت اور اپوزیشن جو ہیں ان ایشوز پہ، اور یہ پوری قوم جو ہیں یقین کریں ایک تناؤ کی کیفیت سے دوچار ہیں۔ کل جب یہ آرڈر ہوا تھا ایک شادیاں بج رہے تھے، لوگ خوش ہو رہے تھے، اب کتنی مایوسی ہوئی ہوگی پاکستانیوں کو، اور کسی کا کچھ بھی بلا نہیں ہوا ہے، کسی کو کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ علاج کرا دیتے بے شک ایک دن ایڈمٹ رہتے اور چلے جاتے، اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ ہم اس کو بھی انا کا مسئلہ بنا دیں؟ میں آپ سے گزارش کروں گا محترم اسپیکر صاحب کہ اگر آپ یہ دونوں طرفین کو بلا لیں اپنے چیمبر میں، وزیر اعظم صاحب سے بھی رابطہ کر لیں، اور آیا اگر وہ سنجیدگی سے اس تجویز پہ یا جو انہوں نے پیشکش کی ہے اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ اس دور میں اس وقت اس کڑے وقت میں قوم کے کام آ سکے، تاریخ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ بہت شکریہ۔ شکریہ جی، غفور حیدری صاحب۔